اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا ہم اپنا اسپریچول بریتھر شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ تو کوئی قرآن کی آیت ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے، بلکہ ابن الجوزی جو بہت بڑے اسکالر ہیں، یہ ان کی بات ہے، اور اسے جو ہے حکمت کی بات ایک سیریز چلتی ہے جس میں ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے، اور اس کو میں نے پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کے بعد اور شاید رمضان سے پہلے شروع کی تھی ایک سیریز دعا کی، کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا کی کیا کرنا چاہیے، کون سے اوقات میں مانگنے چاہیے، اور پھر اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ہاں وہ کبھی تو فوراً ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے یہ دعا کیا کہتے ہیں تھوڑی تاخیر سے ہوتی ہے، اور اس تاخیر میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے جب بہتر ہو، اور یا پھر وہ دعا قبول دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں جب ہمیں اس دعا پر صبر کرنے کا اجر دکھایا جائے گا، تو ہر بندہ یہ چاہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، تاکہ مجھے یہاں پر اس کا اجر ملتا جس وقت ہمیں بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم کیا امام ابن الجوزی کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مومن دعا کرے اور قبولیت کا اثر نہ دیکھے تو سر جھکا دے، معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، اور نہ دیے جانے کی تعویل سوچ کر یعنی سوچ لے کہ کیوں نہ دیا گیا، اس کے متعلق تھوڑا سا سوچیں۔ مثلا اس طرح کہے کہ کبھی نہ دینا زیادہ مفید ہے اور مناسب ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تاخیر میں بہتری ہو سکتا ہے دینا خلاف مصلحت ہی ہو۔ یعنی ہمیں یہ باتیں سوچ لینی چاہیے سب سے پہلے تو یہی کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی گناہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا، ہم سے پتہ بھی نہیں چلتا ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھے اور پھر اپنے اوپر اپنی زندگی پر غور کریں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی منظور نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے ملے، یا پھر یہ ہے کہ اس میں یہ چیز مجھے دیر سے ملے، اس میں زیادہ بہتری ہو۔ تو یہ ساری باتیں دل میں سوچیں اور اللہ کے لیے اپنے دل میں اچھا ظن رکھیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں دعا ہوئی قبول، تو انشاءاللہ اس سے بہتر اللہ نے میرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعویل نہ سمجھ میں آئے تو بھی دل میں کسی قسم کا اعتراض نہ کھٹکے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے تو مانگ کر بندگی کا تقاضا پورا کر لیا ہے، کیونکہ دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ سوچ لیں کہ بہرحال مجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، میں نے مانگ لیا، اگر وہ انعام کر دیتا ہے تو اس کا فضل ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس وقت بھی اگر پہلے تو یہ چیزیں سوچے، اگر یہ چیزیں بھی نہیں سوچ پا رہا کوئی، تو بس یہ کہ یا اللہ مجھے تو یہ چیز چاہیے، میں نے آپ سے مانگی ہے، آپ ہی دینے والے ہیں، اگر آپ دے دیں تو یہ آپ کا فضل ہے، اگر آپ نہ دیں تو آپ مالک ہیں، آپ جو چاہیں میرے لیے فیصلہ کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جبکہ ہماری زیادہ تر دعائیں دنیا ہی کے ایسے ساز و سامان کے متعلق ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ دیے جائیں تو یہی زیادہ مناسب ہے۔ ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ الحمدللہ اب جب سے قرآن کے اسٹوڈنٹ بنے ہیں، اللہ کا شکر ہے اب آخرت کی طرف ہماری زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دنیا چھوڑی نہیں ہے، ہمیں دنیا کے لیے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو جائے، بچوں کو یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، اچھا گھر مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، بہت سی 90% دنیا ہم مانگتے ہیں، تو 10% میں جا کے اپنے بچوں کے لیے بہت دفعہ تو صرف وہ دعا ہی کافی ہو جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
لیکن زیادہ تر ہماری جو دل کی خواہشات ہیں وہی ہماری دعائیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا سمجھدار اور ہوش مند کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں اور اس کی تدبیر و انتظام پر راضی رہیں، اگرچہ بظاہر وہ تیرے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ ہم یعنی ایک سمجھدار انسان کیا ہے کہ بس وہ اللہ کے عبادت میں لگا رہے ہیں، اللہ کی جو حقوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے ساتھ کیسا رہنے کے لیے ہمیں کہا ہے، ہم وہ کام کی فکر کریں کہ ہمیں یہ کام سارے کرنا ہے، حقوق العباد کرنے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنا ہے، یہ سب کام کریں اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، راضی برضا ہو جائیں۔ وہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں، رضیت باللہ ربا، یا اللہ میں تیری ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ پھر جب بھی اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنی اصلاح کے لیے ہو، اور جب بھی دعا مانگیں تو ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہمیں وہ طریقے سکھا دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اگر تم نے پہچان لیا ہو کہ وہ کریم ہے تو اس کی پناہ میں چلے جاؤ، پھر سوال نہ کرنا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر تم اس کی اطاعت میں لگے رہو گے تو یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی کاریگر عمدگی کے ساتھ دل لگا کر کام کرے اور پھر اسے مزدوری نہ دی جائے۔ یہاں کتنی پیاری بات انہوں نے کی ہے، یعنی سوال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ مانگے، بلکہ اپنے دل میں یہ خیالات نہ لائے کہ میں تو یہ کب سے دعا مانگ رہا ہوں، مجھے یہ چیز کیوں نہیں عطا ہوتی، فلاں کو بھی ہر چیز مل گئی، فلاں کو بھی ہر چیز مل گئی لیکن مجھے نہیں ملی۔ تو ہمیں پھر وہی ہے کہ اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں کمی کر رہے ہیں، اللہ کے کوئی احکام ہم پابندی سے نہیں کر رہے، اور ہیں ہماری تو نمازیں بھی صحیح نہیں ہیں، جو کہ نماز سب سے پہلی چیز ہے۔ میں تو اپنے لیے کہوں گی، آپ لوگوں کا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ میری ایک نماز بھی ایسی ہوتی ہو جو قابل قبول ہو۔ کبھی تو نیند کے ہی جھونکے آ جائیں گے، کبھی خیالات بھٹک جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازوں کو پہلے صحیح کریں، کیونکہ یہ ہے کہ ابھی میں کہیں حدیث پڑھ رہی تھی کہ سب سے پہلے نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، اگر وہاں سے بچ نکلے تو پھر آگے خیر ہے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا کہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم عبادت کرتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دے، کیونکہ اگر عام دنوں میں بھی اگر ہم کسی مزدور کو اپنے گھر پہ کام کے لیے لگاتے ہیں اور وہ اگر اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے، ہمارا کام پورا کر لیتا ہے، تو ہم کبھی یہ نہیں کرتے کہ اچھا بھائی خدا حافظ جاؤ، جب تک کہ اس کی مزدوری نہیں دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ کے اطاعت کریں، اس طریقے سے کریں جو طریقے وہ چاہتا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف نظر کرم نہ کریں۔ تو میری بہنوں، بس یہ چیز تھی، مجھے بہت کلک کی تھی، تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اطاعت اس طرح کریں جس طرح وہ چاہتا ہے، تاکہ پھر ہمیں بھی وہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، اور اگر کبھی نہ بھی ملے تو بھی ہمیں صبر کرنا ہے کہ وہی ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔